ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ثواب بڑھانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ثواب کمانے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا۔ بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے۔ یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جتنا ممکن ہوا بیان کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ جب کبھی اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا، عز و جل سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا تو درود پاک پڑھوں گا۔ صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور اولیاء کرام کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے نعت خواں اور نذرانہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایمان کی شاخیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج اس سلسلے میں وعدے کو پورا کرنا، اس حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ جنگ بدر کا موقع تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور مسلمانوں کو ایک ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو حصیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابی مکہ مدینے کے سرکار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر لیا تھا، اور اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ دیں گے، لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا، یہ جو وعدہ ہم نے کیا یہ مجبوری میں کیا تھا، ہم ضرور کافروں کے ساتھ لڑیں گے۔ تو نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں،
تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دین اسلام ہم کو وعدہ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ عہد جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے۔ عہد کے معنی کیا ہے؟ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور خبر گیری کرنا، اس کی مسلسل نگہداشت کرنا۔ تو یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کہ عہد کی پابندی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ الزمر آیت نمبر 20 میں، لا یخلف اللہ المیعاد۔ اور قرآن حکیم کی بے شمار آیتوں میں اور مختلف صورتوں میں اپنی اس صفت کا تکرار فرمایا ہے۔ اور اس تکرار کی وجہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے، وعدے کی پاسداری کا انسان اپنے اندر صفت پیدا کرے، اور دوسری یہ کہ انسان کے ذہن میں روز حساب، جزا و سزا کا تصور برقرار رہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ میں بھی وعدے کی پاسداری کرنے کا بڑی تاکید فرمائی گئی۔ چنانچہ ایک موقع پر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ قرض کی مانند ہے، وعدہ قرض کی مانند ہے، جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے ایسے ہی وعدے کا پورا کرنا واجب ہے، بلا عذر شرعی اس کے خلاف کرنا یہ گناہ ہے۔ تو ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائیں، بے شمار خصوصیات عطا فرمائیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی وعدے کو پورا کرنا، اور اس خصوصیت کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، بے شمار واقعات نظر آتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ وعدے کو پورا فرمایا۔ تو ہم موجودہ حالات پر بھی غور کریں اور سوچیں کہ جہاں معاشرے میں خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، بے شمار گناہ ہیں، تو ان گناہوں میں ایک اس معاملے میں بھی بہت زیادہ بے احتیاطی ہے۔ بات بات پر وعدے کیے جاتے ہیں لیکن اس کو پورا کرنے کا ہمارا ذہن نہیں بنتا ہے، یعنی اتنی غفلت ہے کہ وعدے کے الفاظ بھی کہہ ڈالتے ہیں، یعنی جو شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں کہ جس پہ وعدے کی قید لگ جاتی ہے کہ اب یہ وعدہ ہو گیا، لیکن پھر بھی کام کرنے پر جب آتے ہیں تو ہمیں اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ جناب میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو علماء نے وعدے کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1، بندے کا اللہ کے ساتھ عہد۔ نمبر 2، بندے کا اپنے نفس کے ساتھ عہد، یا جیسے کسی کام کی نظر ماننا، قسم کھا لینا۔ نمبر 3، ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بات کا عہد۔ تو یاد رکھیے کہ عہد کی ان تینوں قسموں کو پورا کرنا واجب ہے۔ انسان جب کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانے گا،
عبادات و معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا۔ قرآن و سنت کے تمام احکام میں اسی عہد کی تفصیل ہے اور اس عہد کو پورا کرنا فرض ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا۔ جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن کیا ہم ان احکامات کی پاسداری کرتے ہیں؟ جبکہ یہ عہد عالم ارواح میں ہو چکا، یہ عالم ارواح میں ہو چکا کہ اس پر عہد لیا گیا تھا، اور عالم ارواح میں انسان نے عہد لیا تھا۔ تو ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں، ہم غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ارشادات ملے، نماز کے ادائیگی کا حکم ملا، کیا نماز کی ادائیگی کر پاتے ہیں؟ زکوٰۃ دینے کے احکام ہم نے سنے کہ جس کے پاس مال ہوگا، وقت گزرے گا تو اس پر اسی طرح کی ادائیگی لازم ہے، لیکن کیا اس کی ادائیگی ہوتی ہے؟ جو صاحب حیثیت ہوگا، جس پر حج فرض ہوگا، اس پر حج کرنا لازم ہے، کیا وہ حج کی ادائیگی کر رہا ہے؟ اپنی روزمرہ کے معاملات پر اگر ہم غور کریں اور سوچیں تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس معاملے میں ہماری بہت ہی بے احتیاطی ہے۔ بلکہ جو نماز پڑھتے ہیں، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری توجہ دیتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے حوالے سے امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہو۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ نماز وتر میں آپ دعائے قنوت تو پڑھتے ہی ہوں گے، تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، جس میں یہ بھی ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ یا اللہ عز و جل، ہم الگ کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ یعنی گویا نماز وتر میں روزانہ یہ عہد کیا جا رہا ہے کہ اے پروردگار عز و جل، ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اب ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ روز عہد ہو رہا ہے، یہ روز ہم اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، تو اب پتہ چل گیا۔ لہذا اپنے رب عز و جل سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ اور نماز نہ پڑھنے والوں، کیونکہ جو آج نماز نہیں پڑھتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بے نمازیوں کا دوست ہوتا ہے۔ نماز کی معاملے میں کوتاہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو خود ہی نماز نہیں پڑھتے، تو جب نماز نہیں پڑھیں گے تو میں بھی بے نمازی بنوں گا۔ جیسے بعض لوگ شراب نہیں پیتے لیکن شرابیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود بھی شراب پینے لگتے ہیں۔ آج جوا نہیں کھیل رہے لیکن جوا کھیلنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ بھی جوا کھیلنا شروع کرتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح نماز نہ پڑھنے والوں، گالیوں، بدگمانیوں، تہمتوں، غیبتوں، چغلیوں، طرح طرح سے نافرمانیوں میں ملوث رہنے والوں، فاسقوں اور فاجروں کی بیٹھکوں میں بیٹھنے سے توبہ کر لیجیے۔ قرآن کریم بھی ایسوں کی صحبت سے منع فرماتا ہے، جیسا کہ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ تو ہم اپنی صحبتوں کا جائزہ لیں کہ یہ صحبتیں ہی تو ہیں جو آج ہمیں گناہوں پر دلیر کرتی ہیں، آج ہمیں نافرمانیوں پر دلیر کرتی ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ ایک یہ صحبتیں بھی ہیں۔ اور آج کل بدقسمتی سے یہ صحبت یوں سمجھیے کہ چینلز کے ذریعے بھی اختیار کی جاتی ہیں۔ ایسے چینلز دیکھے جاتے ہیں کہ جس سے
یہ جذبات جو ہے وہ مشتعل ہوتے ہیں اور انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ایسوں کی صحبتوں سے بچنا چاہیے، اور غیبت، چغلی، بدگمانی، ان گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دعوت اسلامی الحمدللہ عز وجل یہ ہمیں غیبت سے، چغلی سے، گناہوں سے بچنے کا مدنی ذہن دیتی ہے، اور امیر اہل سنت تو ہمیں یہ جذبہ بار بار ابھارتے ہیں، اور گویا شیطان کو للکارتے ہیں اور یہ نعرہ لگواتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، چغلی کے خلاف جنگ، انشاءاللہ عز و جل۔ نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انسان کا اپنے نفس سے عہد، یعنی انسان اپنے نفس سے جو عہد کرتا ہے، یعنی کسی ایسے کام کرنے کا التزام کر لیتا ہے جس کو شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا، اس کی پوری ایک تفصیل ہے، اور ظاہر ہے ایک ہی وقت میں سارے موضوعات پر بیان نہیں ہے۔ قسم کا بیان یوں سمجھ لیں کہ پورا ایک قسم کا بیان ہے، اور جو ہمارے اسلامی بھائیاں بیٹھے ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جنہیں مطالعے کا شوق ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ دینی کتب کا مطالعہ بھی ہے، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ بھی سہولت ہمیں میسر ہے۔ آپ نیکی کی دعوت کتاب جو ہے امیر اہل سنت کی 500 سے زائد صفحات ہیں، یہ کتاب حاصل کریں، اس میں قسم کا بیان ہے۔ آپ پڑھیں گے اب حیران ہو جائیں گے کہ آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس طرح سے بھی قسمیں ہو جاتی ہیں، اور قسم کی کتنی اہمیت ہے، کون سی قسم پوری کرنی لازم ہے، وہ پورا بیان ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہاں پر بھی بیان کیا جائے گا۔ تو آج جو ہمارے موضوع کا ایک رخ تھا وہ تیسری وعدے کی قسم، ایک انسان کا دوسرے انسان سے عہد، یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے کسی کام کے کرنے کا عہد کرے تو اس کا پورا کرنا لازم ہے، بشرط یہ کہ وہ عہد کسی گناہ اور معصیت کا نہ ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اس کے حوالے سے بھی کئی آیات موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یعنی قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر وعدے کو پورا کرنے والے کے فضائل بیان کیے، وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت بیان کی، اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں جو وعدہ پورا نہیں کرتے اس کو منافق کی نشانیوں میں سے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 207 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم کے خطرات صفحہ 113 تا 114 سے روایات سنیے۔ نمبر 1، جو مسلمان عہد شکنی اور وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ ایک اور روایت میں ہے ہر عہد شکنی کرنے والے کی سرین یعنی بدن کا وہ حصہ جس کے بل انسان بیٹھتا ہے اس کے پاس قیامت میں اس کی عہد شکنی کا ایک جھنڈا ہوگا۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، دن میں نہ جانے کتنے لین دین کے معاملات میں وعدے کرتے ہیں، مال لیا شام کو پیسے لے جانا، دیکھو بھائی دے دینا، ہاں وعدہ بالکل پکا وعدہ، شام کو لے جانا۔ اب وہ شام کو ہماری دکان کے چکر لگا رہا اور ہم مل ہی نہیں رہے اس کو۔ پڑوس میں دیکھیں تو پڑوسیوں سے کئی معاملات میں ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی والد ہے تو اپنے بچوں سے بھی کئی معاملات میں وعدے کرتا ہے، دوست احباب میں تو بھی کئی وعدے کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات جو عموماً محسوس ہوئی، نگران شورا نے ایک بیان میں بھی بڑی پیاری توجہ دلائی، سمجھ میں آتی ہے کہ عموماً جب کبھی اس قسم کی بات سنتے ہیں کہ دیکھو بھائی وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، اب اگر کوئی ملازم ہے وہ جب یہ بات سنے گا
تو سنے گا تو فوراً اپنے سیٹ پر اس کی دھیان جائے گا کہ واقعی یار ہمارا سیٹ جو ہے نا وعدہ خلافی کرتا ہے، فوراً ذہن جاتا ہے. جبکہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ جب کبھی اس قسم کی روایات سنیں تو میں کسی اور کی طرف توجہ نہ دوں. کہ کسی نے بڑا خوب کہا کہ پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہے تو میں سب سے برا ہوں. میں خود غور تو کروں کہ آج اگر وعدہ خلافی کے متعلق میں مذمت سن رہا ہوں، روایات سن رہا ہوں کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، تو میری نظر میرے سیٹ پر کیوں جاتی ہے؟ میں خود اپنے اوپر تو غور کروں کہ میں چلو ایک غریب آدمی ہوں تو میرا مالک مکان جو مجھ سے کرایہ لینے آتا ہے میں اس کو بھی تو کئی حوالوں سے ڈوز دیتا ہوں. کسی نے مجھے بلایا تھا کہ فلاں جگہ، تو میں نے بالکل اس سے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، میں اس پہ تو نہیں پہنچتا ہوں. تو میں اپنے اوپر غور کروں کہ یہ جو ساری خرابیاں ہیں وہ ساری خرابیوں کہیں میرے اندر تو نہیں. تو اگر اصلاح معاشرہ کی جستجو ہے، میں اگر چاہتا ہوں کہ یہ معاشرہ نیک بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب نمازی بن جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا معاشرہ یہ سنتوں کا آئینہ دار بن جائے، تو سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. میری اصلاح ہوگی پھر میرے گھر کی اصلاح ہوگی، میرے گھر کی اصلاح ہوگی میرے محلے کی اصلاح ہوگی، میرے محلے کی اصلاح ہوگی میرے شہر کی اصلاح ہوگی، میرے شہر کی اصلاح ہوگی میرے ملک کی اصلاح ہوگی، میرے ملک کی اصلاح ہوگی تو یہ ساری بہاریں دنیا بھر میں پھیلتی جائیں گی. اور قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی سیرت پر، کہ امیر اہل سنت کی سیرت کا مطالعہ کریں، اکیلے چلے تھے، سنتوں کا درد لے کر، تقوی و پرہیزگاری کی تصویر بن کر جب آپ آگے چلے تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. تو آج لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جہاں جہاں جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا فیضان جاری نظر آتا ہے. تو اے عاشقان رسول، وعدہ جو کریں پورا کریں. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 25 صفحہ 69 پر لکھتے ہیں وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے. اب اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بھی سنتے چلتے ہیں. حضور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو. وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر اسے پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں. یعنی بعض اوقات کسی نے ہم سے کوئی کمٹمنٹ کیا اور اس نے پورا نہیں کیا تو ہم بسا اوقات اس پر بدگمانیاں کرتے ہیں، وعدہ کیا تھا نہیں کیا. یہاں پر ہمیں شریعت مطہرہ حسن ظن لانے کی تربیت دیتی ہے کہ ہم حسن ظن لائیں. کیا ہو سکتا ہے یہ پریشانی ہو گئی ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہو گئی ہو سکتا ہے راستے میں کوئی حالات بگڑ گئے ہو سکتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہو. اس طرح کے معاملات ہمیں اپنانے ہیں. اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر وعدہ کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر یا مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو وہ گناہگار نہیں. یوں ہی اگر کسی کی نیت وعدہ خلافی کی ہو مگر اتفاقاً پورا کر دے تو گناہگار ہے. اس بدنیتی کی وجہ سے ہر وعدے میں نیت کا بڑا دخل ہے. ہم کیوں نہیں وعدہ کر رہے ہیں؟ اگر آیا کرنے کا بھی ہے یا نہیں ہے؟ اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت
حصہ 16 صفحہ 295 پر صدر الشریعہ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، اور یہ روایت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی تفصیلات لکھی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت یعنی شرعی برائی آئی، اس وجہ سے پورا نہیں کیا، تو اس کو بھی وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا، اور وعدہ خلافی کا جو گناہ ہے اس صورت میں نہیں ہوگا، اگرچہ وعدہ کرتے وقت اس نے استثناء نہ کیا ہو، کہ یہاں شریعت کی طرف سے استثناء موجود ہے، رعایت موجود ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا وعدہ کیا تھا کہ فلاں جگہ آؤں گا اور وہاں بیٹھ کر انتظار کروں گا، یہ آپ نے وعدہ کیا کسی سے، اب جب وہاں گئے تو دیکھا کہ ناچ رنگ اور شراب نوشی وغیرہ میں لوگ مصروف ہیں، لہذا وہاں سے چلا گیا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ یا اس کا انتظار کرنے کا وعدہ کیا اور انتظار بھی کر رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا، یہ چلا آیا، تو یہ وعدے کا خلاف نہیں ہوا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر علماء نے جو ہمیں مطلب جو نصیحت فرمائی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے پورا نہ کر سکے، کمٹمنٹ کرے ہی وہ جو کر سکے، اور یہ انسان جب کرنے جاتا ہے تو یہ اندر آواز آ رہی ہوتی ہے، کروں گا کہ نہیں کروں گا، آواز اندر سے، یعنی یہ ہمارا جو جج ہے نا وہ اندر بیٹھا ہے، کسی نے کہا بھائی اجتماع میں آنا، قافلے میں جانا ہے، اب میں زبان سے اگر سے اسے کمٹمنٹ کر رہا ہوں، اندر سے آواز ضرور آ رہی ہے ہاں یا نہیں کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت نے یہاں پر جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس حوالے سے بھی چند ہمیں تربیت ارشاد فرمائی۔ وہ کیا؟ یعنی مثال امیر اہل سنت نے یا اجتماع میں لانے اور مدنی قافلے میں سفر کرانے کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یہ ہم زندگی کے تمام ہی معاملات میں لیتے جائیں، جب کبھی کسی سے اجتماع میں شرکت یا مدنی قافلے میں سفر کا وعدہ لیں تو انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو یہ ضرور کہلوا لیا کریں، اس کے معنی بھی اس کو آتے ہوں، کہ اس طرح وعدہ خلافی کے گناہ سے بچت رہے گی، کیونکہ اگر دل میں وعدہ پورا کرنے کی نیت نہ ہو اور جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں فلاں دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، تو وہ وعدہ خلافی کے گناہ میں پڑ جائے گا۔ ہاں اگر لفظ وعدہ نہیں کہا بلکہ مثلاً اس طرح کے الفاظ کہے کہ میں فلاں دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا، تو ضروری نہیں کہ یہ وعدہ ہو، یہ محض اطلاع بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال وعدہ یہ ہے کہ کسی سے باقاعدہ وعدے کے طور پر طے کیا کہ فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، تو اگر لفظ وعدہ نہ کہا مگر انداز و الفاظ کے ذریعے اپنی بات کو مؤکد کیا، یعنی اس بات کی تاکید ظاہر کی، تب بھی وعدہ ہے۔ جیسے ہمارے یہاں منگنی ہوتی ہے تو یہ تھوڑی کوئی دلہن والے کہتے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے ہی کراؤں گا، بھائی کمٹمنٹ ہے، طے ہوا یہ منگنی، یہ وعدہ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں وعدے کا لفظ نہیں بولا جاتا مگر باقاعدہ لڑکی والوں سے طے کیا جاتا ہے، اور یہاں طے کرنا وعدہ ہے۔ بعض جملے بولتے ہیں کہ چلے وعدہ نہیں تو ارادہ کر لیجئے، یہ بھی ہمارے یہاں ایک مشہور ہوئی ہے بات۔ تو امیر علیہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح ارادہ یا نیت کروانا بھی بہت سوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہو۔ جی ہاں، دل میں ارادہ نیت نہ ہونے کے باوجود مثلاً کسی نے کہہ دیا کہ میں ارادہ یا نیت کرتا ہوں کہ 12 ماہ 30 دن یا 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا، تو یہ سری جھوٹ ہے۔ لہذا جب بھی کسی سے ارادہ کروائیں تو ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہلوا لیا کریں، تو اگر دل میں ارادہ نہ بھی ہوا اگلا گناہوں سے بچ جائے گا۔ کوشش کروں گا کہنے میں بھی گناہ میں پڑنے کا خطرہ موجود ہے، کہ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ کوشش کروں گا، تو یہ بھی جھوٹ ہوگا۔
لہذا یہ جملہ کوشش کروں گا، ہمارے یہاں بہت ہی عام ہے، کہنے والے اپنی نیت پر غور کر لیں۔ کسی نے آپ کو دعوت دی، آپ نے کہا میں کوشش کروں گا، اب آپ کی نیت ہی نہیں ہے جانے کی، پھر پھنسیں گے یہاں پر۔ تو یہاں پر بھی امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ اگر کوشش کروں گا کہنے کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ عز و جل عافیت ہی عافیت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہتے وقت معنی پر بھی نظر رکھی جائے، اس کے معنی ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، یہ مناسب الفاظ ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم مطلب اس معاملے میں حسن ظن بھی قائم رکھیں گے کہ اگر کسی نے ہم سے کوئی کمٹمنٹ کیا، پورا نہ کیا، تو ہمیں بدگمانیاں نہیں کرنی کہ دیکھو گولی دے دی، آیا نہیں، بات ٹال دی، گھر میں بیٹھا تھا، فون نہیں اٹھا رہا، یہ نہیں ہو رہا، ایسے کئی معاملات میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے معاملات میں احتیاط کرنی ہے۔ دوسرا، بچوں سے بھی ہمارے کمٹمنٹ ہوتے ہیں۔ بچہ اسکول نہیں جا رہا، مدرسے نہیں جا رہا، بیٹا آپ مدرسے چلے جاؤ، شاباش، میں آپ کے لیے شام کو وہ چیز لے کر آؤں گا، کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے وہ چیز پکاؤں گا۔ تو یہ جو کمٹمنٹ ہے، ہم پوچھیں تو صحیح اپنے آپ سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹی تو بول رہے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ لانا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خامہ کا مجھے ٹالم ٹال کر رہے ہیں۔ تو بچے کو ہم بچپن سے ہی اپنے سے متنفر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ میرے سامنے مطلب کچھ بھی کہو، میں سمجھتا ہوں کہ بس یہ ابھی جان چھڑا رہے ہیں کہ بیٹا یہ مان جاؤ، دیکھو سو جاؤ صبح یوں کر دوں گا۔ اب بچہ سو ہی جاتا ہے کہ چلو اب سو جاتے ہیں، پتہ تو ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا نے کرنا کچھ نہیں ہے، امی نے کرنا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ہمیں اس معاملے میں بھی تاکید فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ فرمایا تھا؟ تو میری والدہ نے عرض کی میں نے اسے ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ بھی تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ تو ہم بچوں سے کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے، کہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، کوئی ایسا کمٹمنٹ غلط تو نہیں کرتے۔ ہم خود غور کریں اور سوچیں، اگر یہ عادت ہو، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں کہ انشاءاللہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، کیونکہ جو وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جو ارشاد فرمائے سنیے، ایمان تازہ کیجئے، اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی نیت کر لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو سچ بولو، سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ جب وعدہ کرو اسے پورا کرو انشاءاللہ عز و جل۔ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ تاجر بھی سنیں، جو تاجر اسلامی بھائی جو کاروبار کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھی تجارت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ بے شک سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، جب بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، جب ان پر قرض ہو تو ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس پر وصولی میں تنگی نہ کریں۔
تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسے بے شمار ارشادات ملتے ہیں، اور وہ بہت خوش نصیب مسلمان جو اپنے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر ارادے کی بھی بات ہوئی، وعدے کی بھی بات ہوئی، تو بعض اوقات اچھے کاموں پر بھی نیت ہوتی ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی ایسی مدنی بہاریں بھی ہیں کہ جب کوئی اچھا ارادہ کیا تو اس کو کیا برکتیں ملی، آئیے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب باب المدینہ کراچی میں منعقد ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں پر اجتماع کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں۔ مدنی قافلے لانے کے لیے متعدد شہروں سے باب المدینہ کراچی کے لیے خصوصی ٹرینوں کا سلسلہ تھا۔ انہی دنوں ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے۔ چند روز کے بعد گھر کے کسی فرد نے مرحوم کو خواب میں اس حال میں دیکھا اور پوچھا، کہنے لگے میں نے کراچی میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی نیت سے خصوصی ٹرین میں نشست بک کراری تھی، اللہ عز و جل نے اس سچی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی۔ رحمت حق بہا نامی جوید، رحمت حق بہا نامی جوید، یعنی اللہ کی رحمت بہا قیمت نہیں مانگتی، اللہ عز و جل کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت کا کس قدر بلند رتبہ ہے کہ عمل کرنے کا موقع نہ ملنے کے باوجود اجتماع میں شرکت کی نیت کرنے والے خوش نصیب کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چند روز کے عمل سے نہیں، اچھی نیت سے جنت حاصل ہوگی۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے بے شمار معاملات ہوتے ہیں کہ جب ترغیب ملتی ہے تو ذہن بنتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، بدنگاہی نہیں کروں گا، اور الحمدللہ عز و جل جو اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں ان کی مدد بھی ہوتی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے، آج الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے انہیں مسجد کی امامت کی سعادت مل جاتی ہے۔ ایسی بے شمار بہاریں، تو ہم بھی تو اس قافلے کے رکن بن سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، تو کیا ہمارا ذہن نہیں بنے گا کہ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں؟ ذہن بنتا ہے؟ تو مسجد بھرو تحریک میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے؟ مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک جاری رہے۔ دعوت اسلامی یہ مسجد آباد کرتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتیں سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی قافلوں میں سفر، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں شرکت، مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کی بھی نیت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ